الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابۃ والثواب والصلاة والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ وعلی علماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمدللہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، مرکز عقیدت گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، جان عالمین طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے، ان نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، یتیموں کا ماوا غریبوں کا ملجا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سیدی والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سیدی والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھاتے چلے، یا رسول اللہ ہنسی آپ ہیں جو فتنے مٹاتے چلے۔ حضرات، کل کے بیان میں میں نے بحیرہ راہب اور اس نے جو حضور کی شان بیان کی اور اس کا خطبہ عرض کیا، یہ وہ وقت تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا اور آپ کے تعلق سے اس نے جو کتابوں میں پڑھا اور جو اس کو اپنے بڑوں سے معلوم تھا،
اس نے بیان کیا اور یہ سارا واقعہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ واپس آ گئے اور کل کے بیان عرض کیا کہ پہلے ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ حضرت عبداللہ کا جو بیٹا ہونے والا ہے وہ بڑی شان کا مالک ہوگا اور بڑی عظمت کا وہ حامل ہوگا، اس لیے یہ بات تو تھی ہی۔ آئیے مولانا صاحب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل کے بیان میں عرض کیا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ شام سے واپس مکہ آ گئے، اور پہلے ہی پتا تھا اور باتیں پھیلی تھی کہ عبداللہ کا شہزادہ بڑی شان والا ہوگا، جو ان کی پیشانی میں اللہ نے نور رکھا تھا، نور نبو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کا نور۔ اب حضور کی عمر بڑھتی رہی اور یہ وہ زمانہ تھا سرکار کا کہ وہ بچپنے سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال تک کا زمانہ اہل مکہ نے اور وہاں کے لوگوں نے، قریش اور بنو ہاشم نے دیکھا، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کی ادائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رہنا سہنا، عادات، اطوار، اخلاق، کیریکٹر، ان سب کو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پایا کہ اس زمانے میں یہ وہ دور تھا کہ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر اس وقت لوگ بنو ہاشم سے کہتے تھے اور ان خاندان والوں سے کہتے تھے کہ تمہارے خاندان کا شہزادہ بڑا نرالا ہے، بڑا انوکھا ہے، ان کا چہرہ اتنا حسین اور ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے اطوار ایسے ہیں، ہم ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر نقص اور ہر برائی سے پاک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے اس زمانے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے وہ بات نہ کہی جو بات عادت کے خلاف، اخلاق کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو۔ کبھی جھوٹوں کا سپورٹ نہ کیا، کبھی برائی کی طرف، آپ کوئی برائی کر رہا ہے آپ اسے روکتے اور اسے اس برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتے۔ یہ سارا دور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے دیکھا۔ جبکہ اعلان نبوت تو حضور 40 سال کی عمر ہوگی تب اظہار نبوت فرمائیں گے، مگر یہ وہ دور تھا، کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے، یا رسول اللہ جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمر جب 25 سال کی ہوئی، یہ وہ دور تھا جب مکہ میں تاجروں کا ازدحام اور مالی اعتبار سے مکہ بڑا مضبوط ہو گیا۔ ہاں کچھ خاندان بچھڑ گئے اور مالی اعتبار سے کیپیبل، سکشم نہ ہو پائے، اور اس مکہ میں ایک خاتون جن کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد تھا، ان کے 2 نکاح ہو گئے، بیوہ ہیں، اور تیسرے نکاح کے لیے عرب کے اشراف قریش، اشراف عرب نے جناب خدیجہ کو پیغام دیا ہے، مگر مشیت کو کچھ اور منظور تھا، سارے پیغام مسترد کر دیے، رد کر دیے، اور 25 سال کی جب عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اپنے سال کے 25ویں حصے پہ پہنچے ہیں، 25ویں سال کی دہلیز پر ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ اب ابو طالب سرکار کے چچا جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا دیکھو مکہ کے قافلے شام جا رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ مکہ کی چیزیں، عرب کی چیزیں، مکہ کی چیزیں لے کر شام جاتے، وہاں منڈیاں لگاتے، مہینہ 2 مہینہ وہاں رکتے، اور اس شام میں بیرون ممالک سے جو چیزیں آتی اس کو خرید کر اپنے مکہ میں لاتے، اپنے وطن میں لاتے، یا وہ مال جو آتا تھا وہی مکہ میں لاتے۔ وہ ایک سال آتا تھا، ایک مہینہ ایسا آتا تھا جس میں قافلے مکہ کے
نکلا کرتے تھے اور ملک شام میں منڈی اور تجارتوں کے لیے جاتے. وہ دور تھا جب لوگ جا رہے تھے. ابو طالب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. بیٹا بات ایسی ہے, میں کبھی بھی تجھے اس بات کا حکم نہ دیتا, نہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی تمہیں یہ کام کرتے دیکھو, مگر میں چاہتا ہوں عرب کی خاتون جس کا نام خدیجہ ہے, جو آج عرب میں طاہرہ کے لقب سے مشہور اور ملقبہ ہے, میں چاہتا ہوں ان کے مال بڑے بڑے ان کے خادم, ان کے نوکر, ان کے تجارت کا مال لے کر ملک شام جاتے ہیں, بیچتے ہیں. میں چاہتا ہوں تم بھی خدیجہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ تمہیں اپنا مال دے, اور وہ مال تم جناب خدیجہ کا ملک شام میں بیچنے جاؤ, فروخت کرنے جاؤ, اور اس کے بدلے میں وہ جو تمہیں اجرت دیں. میں چاہتا ہوں, میں کبھی یہ نہ چاہتا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجو, مگر تم دیکھ رہے ہو کہ میری مالی حالت کیسی ہے. آقا فرماتے ہیں اے چچا جان, میں جناب خدیجہ کے پاس جاؤں. دیکھیے حضور کا علم دیکھیے. آقا فرماتے ہیں لعلھا ان ترسلا الیہ فی امر ذالک, چچا میں سمجھتا ہوں خدیجہ کچھ کسی کو بھیجے گی کہ مجھے اپنا مال دے. اب یہ باتیں ہوئی. اب ابو طالب کہتے ہیں ولیکنی اخاف ان تولا غیرک وتطلب فیہ امرا مدبرا, میں یہ خوف کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے نکل جائیں اور خدیجہ اپنا مال کسی اور کو دے دے اور تم یہ رہ جاؤ. یہ بات ہوئی, سرکار خاموش ہے. کچھ دن, ایک دو دن نہ گزر پائے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے ایک پیغام آیا سرکار کو کہ انہیں جناب خدیجہ بلا رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے اور جناب خدیجہ نے کہا کہ دیکھو محمد بن عبداللہ, میں نے تمہارے حالات دیکھیں اور تمہارے حالات کے تعلق سے مکہ میں ہم سنتے رہتے ہیں. تم ایک صادق ہو, تم ایک سچی آدمی ہو, امانت دار ہو, اور آج تک مکہ میں سارے مکہ والے آپ کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں. میرا مال تو بہت سارے لوگ شام اور دیگر ممالک میں لے جاتے ہیں, میں انہیں اس پہ اجرت بھی دیتی ہوں, انہیں اس پہ نفع بھی دیتی ہوں, مگر میری خواہش یہ ہے کہ اس بار جو قافلہ مکہ سے ملک شام جا رہا ہے, میں اپنا کچھ مال تمہیں دیتی ہوں اور تمہارے ساتھ اپنا ایک غلام کر دیتی ہوں. تم جاؤ میرا مال ملک شام میں فروخت کرو, اور تو فروخت کر کے آؤ, میں اوروں کو جتنے اجرت دیتی ہوں اس سے کئی گنا زیادہ تجھے اجرت دوں. اب یہ بات تو ابو طالب حضور میں پہلے ہو گئی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور یہ بات کی ابو طالب راضی ہو گئے. وقت آیا جناب خدیجہ. اب حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ اللہ, آپ ذرا اندازہ لگائیں جناب خدیجہ کے تعلق سے. عرب کا وہ دور جہاں شراب کو پانی کی طرح پیا جائے, جہاں زناکاری, جہاں بد عہدی, جہاں پر جوا, شراب نوشی, ان ساری چیزوں کا کوئی گناہ کے تعلق سے تصور نہیں ہے. یہ ساری چیزیں معاشرے میں بہت عام اور رائج ہے, مگر وہ عرب کا دور جب اپنے دامن کو برائی سے بچانا بڑا ناممکن تھا. وہ عرب کا دور جہاں اگر کوئی آدمی شراب نوشی سے بچ جاتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی. جہاں وہ آدمی اگر جوا اور بد نظری سے بچ جاتا تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی. اس دور جہالت میں, اس دور جہالت کے اندر جناب خدیجہ کو عرب اشراف عرب مکہ اور آس پاس کی آبادیوں میں جو عزت و شرف حاصل تھا, اللہ اللہ, اس زمانے میں لوگ جناب خدیجہ کو طاہرہ کہہ کے بلاتے. طاہرہ, اس زمانے میں طاہرہ کہتے تھے. جب اس زمانے میں یہ لفظ کسی کے لیے بولنا بہت مشکل ہوتا تھا جس کے کردار ایسے ہوں کہ عرب اور جہالت کے دور میں اسے طاہرہ کہا جائے. خیر جناب خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا. سرکار گئے اور حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو کر دیا. اور میسرہ کو بھیجنے کا مطلب صرف یہ تھا, جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہتی ہے پورے سفر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو, ان کی اداؤں پہ نظر رکھو, ان کے حالات پہ نظر رکھو, یہ کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, گفتگو کیسی کرتے ہیں, اور ہمیشہ اس کے آگے پیچھے رہو ان کے, انہیں کوئی تکلیف نہ دو, ان سے کوئی کام نہ کراؤ. گویا جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو جو بھیج رہی ہے وہ بھیجنا اپنے مال کے لیے نہیں ہے, وہ بھیجنا رسول پاک کی خدمت کے لیے. اب میسرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کا غلام میسرہ نکلے اور ملک شام میں بصرہ پہنچے.
آدھی بسرا اردو من الشام، شام کا ایک علاقہ، والرکب نزلوا فیہا، قافلہ وہاں پہ اترا. اور کل میں نے عرض کیا بحیرہ رائب یہ وہی جگہ ہے جہاں آج سے 8-10 سال پہلے سرکار جلوہ بار ہوئے تھے اور بحیرہ راہب نے حضور کو دیکھا تھا. اب یہ وہ وقت ہے کہ جناب مصطفیٰ جان رحمت 25 سال کی عمر میں یہاں پہ آئے ہیں. 8-9 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، گرجاگھر وہی ہے. اس وقت بحیرہ راہب تھا وہاں پادری، اب نستورہ نام کا پادری. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک درخت کے قریب جلوہ بار ہوتے ہیں. جیسا واقعہ سرکار جب 16 سال کی عمر میں تشریف لے آئے تھے وہاں جو واقعہ ہوا تھا وہی واقعہ ہو رہا ہے. وہ نستورہ راہب اپنے گرجا گھر کی چھت پہ بیٹھا ہے اور قافلے کو آتے دیکھا. جب مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر پڑتی ہے اس نے بڑا غور سے دیکھا. سرکار جب چل رہے ہیں حضور پہ بادل سایہ کر رہا ہے. فرشتہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ کبھی اپنے پروں سے مصطفیٰ جان رحمت پہ سایہ کرتا ہے. فلما جلسا تحت الشجرہ، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے استظلہ اغصان الشجرہ علی رسول اللہ، تو وہ نستورہ راہب دیکھتا حضور جیسے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں ساری ٹہنیاں حضور کی عزت میں درخت کی جھک جایا کرتی. اغصان الشجرہ علی رسول اللہ، درخت کی ساری ٹہنیاں حضور پہ جھک جایا کرتی. وہ دیکھتا کہ جب دیکھا فلما رأى القافلہ، جب قافلے کو دیکھا جلسوا علی تحت الشجرہ، وہ سارا قافلہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے جیسے عام طور پہ بیٹھے کرتے ہیں لوگ. اور مصطفیٰ جان رحمت آگ الگ ہیں مگر سب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی قافلے کے اندر جلوہ بار ہوئے. اور درخت کے نیچے جب سرکار آئے تو درخت ہٹ بھی جاتا ہے اور اپنے پتیوں اور شاخوں سے مصطفیٰ پہ سایہ کرتا ہے. اب یہ نستورہ راہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا حال دیکھ رہا تھا. دوڑتا ہوا آیا اور کہا اس غلام کا کفیل کون ہے، ان کا سربراہ کون ہے؟ کہا یہ خود عرب کی ایک خاتون خدیجہ کا مال لے کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا خادم میسرہ ہے. نستورہ راہب نے میسرہ کو بلایا کہ یہ کون ہے؟ کہا ابن من قریش، یہ قریش کے ایک آدمی ہے اور بنو ہاشم کے ایک شہزادے ہیں. نستورہ راہب اپنے میسرہ جناب خدیجہ کے غلام کو باہر لے گیا اور کہا بتا پورے سفر میں ان کے ساتھ کیا حال تھا. نستورہ جو ہے میسرہ غلام کہتا ہے میں نے پورے سفر میں ان کے ساتھ جو حالات دیکھے، اب بادل کا سایہ کرنا، فرشتوں کا پروں سے سایہ کرنا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے کنکر رسول پاک پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹیاں جھک جاتی ہے. سرکار جس ریگستان سے گزرتے ہیں وہاں کی آب و ہوا خود بخود بہت بہتر ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسا درخت اور کوئی ایسی پہاڑ کی چوٹی نہ ہوتی تھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت گزرے ہو اور وہ حضور کی تعظیم کے لیے جھک نہ جائے، حضور کی تعظیم کے لیے ٹیڑھی نہ ہو جائے، سرکار کی تعظیم کے لیے وہ درود نہ پڑے. سارا میسرہ وہ غلام سارا قصہ اس نستورہ راہب سے کہتا ہے پورے سفر میں بھی دیکھا ہے پہاڑ ان پہ سلام کرتا ہے، ان پہ درخت سایہ کر دیتا ہے، بادل سایہ کرتا ہے. یہ عام نہیں ہے، لگتا ہے یہ بہت عظیم شخصیت کے مالک ہے. نستورہ راہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے آمنت بیکا انی تشہد انکا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی اللہ کی آخری رسول ہیں. انک الذی ذکر اللہ تعالی فی التوراۃ، آپ وہی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے ہماری کتاب تورات میں بیان فرمایا. انی آمنت بیکا، میں آپ پر ایمان لے آیا. اشہد انکا رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بیکا عیسی ابن مریم، میں آپ پر ایمان لے آیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی رسول امی ہیں جس کی بشارت عیسی بن مریم نے ہم کو عطا فرمائی.
الذی بشر بیک عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے جو آپ کے تعلق سے کہا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنے قوم حواریوں سے فرمایا تھا التی یاتی من بعدی مبشرا و نذیرا، اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا اے آسمان پہ چلا جاؤ، مگر میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، الذی اسمہ احمد، وہ ہے جن کا نام احمد ہے زمین پر، محمد آسمان پر، وہی آخری پیغمبر ہے، وہی نبیوں کے خاتم اکبر ہے، یہی نبیوں کے خاتم ہے۔ جناب عیسیٰ نے سرکار کے تعلق سے بشار دی۔ اب نستورہ راہب دیکھ رہا ہے، جب اس نستورہ راہب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان لے آیا، وہ کہتا ہے احببتو ان وجدتو زمان البعث، میں پسند کرتا ہوں آپ کے بعثت کا زمانہ پاؤ، یعنی اگر میں رہا وہ دور رہا جس دور میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور میں رہا تو ضرور آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پر آپ کی نبوت کو تسلیم کروں گا۔ ثم قبل خاتم الذی علی ظہر رسول اللہ، پھر وہ نستورہ راہب رسول پاک کی پیٹھ دیکھتا ہے، سرکار کی پیٹھ شریف پر مہر نبوت تھی، قبلہ، اس کو چوما اور آنکھیں لگا دیتا ہے۔ اب وہ نستورہ راہب ایمان لے آیا، اب الگ سے میسرہ کو بلا کے کہتا ہے دیکھ یہ ہیں قریش کے بنو ہاشم کیا ہے، مگر یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں اور انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں کیا، لہذا پورے سفر ان کی تعظیم کر، ان کی عزت کر اور ان کو تقریب نہ دے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے لیے اللہ نے عالمین سجائے ہیں۔ یا اللہ اللہ اللہ، کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور یا رسول اللہ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب یہ وصیت ہوئی، نصیحت جو بھی تھا اب ملک شام سے لکھ لے، اللہ کا کرنا اس مال میں حضرت جو ہے میسرہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فائدہ ہوا، اس قدر جتنا ان سارے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا قافلے والوں کو، اتنا تنہا رسول پاک کی وجہ سے جناب خدیجہ کو فائدہ ہوا۔ چلے واپس مکہ میں آئے، ایک مکہ سے بالکل قریب میں ایک آبادی جس کا نام مر الزہران تھا، مر الزہران میں جب قافلہ پہنچا، جناب خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے پر اپنے سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، جب دیکھا قافلہ بالکل قریب آیا، اللہ اللہ، جناب خدیجہ کو خود بیان ہے میں نے دیکھا جیسے ہی محمد بن عبداللہ مر الزہران کی گھاٹی سے آگے بڑھے ہیں، دیکھا دو فرشتے ان پہ سایہ کر رہے ہیں، اور وہ غور سے دیکھتی رہے، فوراً بالا خانے سے نیچے اتری، استقبال کیا، اپنے غلام میسرہ کو اندر لے گئی، کہتی بتا ان کا کیا حال تھا، غلام پوری ڈیٹیل سرکار کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے خدیجہ یہ تو بڑی شخصیت کے مالک ہیں، یہ تو عظیم مقام و منصب کے مالک ہیں، مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان نہیں کچھ اور ہی بنایا ہوگا، ورنہ انسان میں یہ ساری چیزیں کہاں سے آ سکتی ہے، یہ آئیں تو بادل سال پہ کرے، یہ بیٹھ جائیں تو درخت کی ٹہنیاں جھک جائیں، یہ گزرے تو پہاڑ ان پہ سلام کرے، ان سے بول چال کرے، اگر ان کے قریب سے جانور گزرے تو جانور ٹھہر جائے، کوئی جانور ان کا راستہ نہ کاٹے، پرندہ آسمان پہ اڑتا اڑتا ان کے آگے نہ جائے، اور جس جگہ جس ریگستان سے گزرے ساری ریگستان کی فضا معطر ہو جائے۔ اے خدیجہ یہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہے، اور سارا قصہ میسرہ نے نستورہ راہب کا بتایا اور کہا کہ نستورہ راہب کے کہنے کے مطابق اے خدیجہ یہ وہی ہیں جن کو اللہ آخری پیغمبر آخری رسول بنانے والا، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، اور پورا نستورہ راہب کا قصہ بیان کیا۔ جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات لگ گئی۔ اب تک جناب خدیجہ کو بہت سارے پیغام آئے تھے نکاح کے لیے، جناب خدیجہ نے اپنے سہیلی نفیسہ بنت منیہ اس سے کہا جا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر، کیا وہ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ نفیسہ بنت منیہ آئی، سرکار سے بات کی، روایتوں میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, सारी बातें हुई और रिश्ता तय हो गया। जनाब खदीजा के चचा नौफल बिन असद ये निकाह के वकील हैं खदीजा की तरफ से, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके चचा अबू तालिब। अल्लाह अल्लाह। अब जनाब खदीजा की ख्वाहिश, एक निकाह से पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और एक तवील गुफ्तगू जनाब खदीजा ने की। कहा कि मेरा आपसे निकाह का मकसद सिर्फ ये है, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, और आपकी तरह मैंने औसाफ हमीदा किसी इंसान में न देखे। अगर मैं आपकी बीवी बनूं और मुझे आपकी रफाकत का शर्फ मिले तो ये खदीजा के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी। मुस्तफा जाने रहमत ने भी कबूल फरमाया, बल्कि हकीकत ये थी अल्लाह ने मशीयत ने ऐसा ही लिखा था। ये बेवा औरत से सरकार ने पहला निकाह फरमाया जब हुजूर की उम्र 25 साल और जनाबे खदीजा की उम्र 40 साल। निकाह का खुतबा होता, निकाह हुआ। निकाह के बाद अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। और इतना शानदार खुतबा पढ़ा जनाब अबू तालिब ने, और मुस्तफा जाने रहमत जो दुल्हा बने हैं, अरे वो मक्का ही के नहीं, कायनात के दुल्हा हैं, अर्श कुर्सी के दुल्हा हैं, और बज़्म तो मुस्तफा जाने रहमत के लिए ही सजाई गई है। कायनात के दुल्हा हैं मुस्तफा जाने रहमत। अब उस्ताद ज़मन ने कहा था कि ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका और हुजूर के लिए सजाई गई है। उस्ताद ज़मन कहते हैं, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइश करता खुदा दुनिया के सामा में, या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बना के भेजना था बज़्म इनका में। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलजार रिज़वा में, ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलजार रिज़वा में। हजारों जन्नती आकर बसी है कुए जाना में, हजारों जन्नती आकर बसी है कुए जाना। तो सारी कायनात हुजूर ही के लिए है। हम लोग बराती हैं, कायनात बराती है, फरिश्ते बराती है, होरो गिलमान बराती है, और दुल्हा मुस्तफा है, और जन्नत भी मुस्तफा ही के लिए अल्लाह ने सजा के रखा। अल्लाह अल्लाह। जन्नत भी ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है। अब सुनिए जनाबे जो है खदीजा से सरकार का निकाह हुआ। निकाह के बाद जब निकाह हुआ अबू तालिब ने हुजूर की शान में खुतबा पढ़ा और वो निकाह का खुतबा करार पाया। अबू तालिब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व ज़र इस्माइल व ज़मज़म मआल व उनसुर मुज़र। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद में बनाया, इस्माइल की खेती में से बनाया, मुआद की नस्ल में से बनाया और मुदर के असल में से बनाया। अल्लज़ी जअला लनल हदनता बैतिही। तमाम तारीफ उस रब के लिए है जिसने हमें अपने घर बैतुल्लाह का मुहाफिज और मुंतजिम बनाया। वसब्बासा हरमिही, और अपने हरम का मुंतजिमीन बनाया। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लना सब्बासा व जअला लना हुकाम अलन नास। और तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने तमाम लोगों पे हमें फजीलत अता फरमाई। व जअला लना अल बैतुल महजूबा, और तमाम तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इतना बेहतर घर अता फरमाया। जअल लनल बैतुल महजूबा, और तमाम तारीफ उस परवरदिगार की वह हरमन आमिना जिसने इस अमन वाले हरम और इस मुबारक घर का पासबान हमें बनाया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो, इन्ना इब्नी अखी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये खुतबा में कह रहा है, या अय्युहन्नास इन्ना इब्नी अखी हादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेरा बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ला युज़नु बि रजुलिन इल्ला रजा बिही, और मेरे इस बेटे को दुनिया के किसी भी मर्द से तोलो, मेरा बेटा सबसे ऊंचा ही रहेगा। ला युज़नु बि रजुलिन इल्ला रजा बिही, इनको जिस चीज पे तोलो ये सबसे आला सबसे ऊंचा ही रहेगा। आला आदत कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अरे जिसको शाया है अर्श खुदा पे जुलू है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबी हया है, वो जाने
मसीहा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुद्दा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कोसरों सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए अबू तालिब कहता है ला युज़नु बिरजुलिन इल्ला रजहाबी, इस बेटे को जिस शख्स पे तोलोगे मेरा ये बेटा सबसे ऊंचा होगा। वइन काना फिल माल क़िल्ला फ़इन्नल माला ज़ाइलुन अमरुन आजिबुन ज़िल्लुन ज़ाइलुन। ये क्या हुआ, अगर ये मेरा बेटा माल में कम है, दौलत के एतबार से कम है तो क्या हुआ, दौलत तो आने वाली जाने वाली चीज है, खत्म होने वाली चीज है। वइन्ना इब्नी अखी हादा मोहम्मद, मगर ये मेरा बेटा मोहम्मद कद अरिफ्तुम क़राबत हो, तुम उसके क़राबत उसकी रिश्तेदारी को जानते हो। इन्ना तो कुंतो खतबा खदीजा इब्नत खुवैलिद व जअलत सिदाका लिमा आजल हो व आजल हो इसना अशरत औक़ियतन दहबुम व नशा। मैंने अपने इस बेटे का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से 12 औक़िया सोने में कर दिया। व इन्ना सतारिफुन, अनकरीब तुम जान लोगे, अन्ना बाद हादा, आज के बाद, इन्ना लहू नबुन अदीमुन व खतरुन जमील, आज के बाद तुम देखोगे आने वाला दौर होगा, मेरा बेटा अजीम शान का मालिक होगा। इन्ना लहू नबुन अदीमुन व खतरुन जमील, आने वाले दौर में इसके लिए बहुत सारी खूबियां अल्लाह दे देगा। और वो खूबियां दी अल्लाह अल्लाह कि जिस खूबियों का कोई चर्चा कोई गिन नहीं सकता है। जब जितना बयान करो, कोई आज तक रसूल पाक का कमा हक़ हो हुस्न न बयान किया, न खूबियां हुजूर के बयान किया, न सरकार के मुकम्मल औसाफ बयान कर पाया, बल्कि जो भी बयान करता है वो कहता है कि जितना बयान किया इसमें से थोड़ा भी नहीं है, आधा भी नहीं है, उससे आधा भी नहीं है। और हर बयान करने वाला आखिर में यही कहता है किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था, जो कुछ बयां हुआ आगाज़े बाप था। और वो चला जाता है बयान करने वाला, और जाते जाते कहता है कि वक्त तमाम हुआ, मथा बाकी है, एक और सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है, जिससे कभी हुजूर की कोई कमा को तारीफ न कर पाया। और तारीफ जिन्होंने की उन्होंने अपने आप को बड़ा बना लिया, उनके दर्जात अल्लाह ताला ने खुद बुलंद किए। सरकार की तारीफ करने वालों के जमाने में कमी नहीं है। 1400 साल से हुजूर के खुतबे पढ़े जा रहे हैं, और 1400 साल नहीं, जनाब आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर जन्नत की हूर और गिलमान में हुजूर के कसीदे, हुजूर के खुतबे पढ़े गए। और इस कदर सरकार का जिक्र हुआ, इसलिए रसूल पाक का एक नाम महमूद है, यानी पूरी कायनात में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, हुजूर महमूद है। हुजूर का एक नाम हामिद अहमद भी है। अल्लाह की इस मखलूक में जैसी तारीफ हुजूर ने की है वैसी कोई न कर पाया, इसलिए सरकार अहमद भी है, हामिद भी है। अब ये सरकार का हुजूर की कमालात, सरकार के मौजज़ात, आला हजरत कहते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे थनाही से है भरी, हैरान बेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये मुस्तफ़ा जाने रहे। अब देखिए जनाब खदीजा से सरकार का निकाह हुआ, और जनाब खदीजा से जो उम्मत को फायदा मिला, अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि खदीजा ने मेरी इस्लाम में बहुत मदद की है, अपना पूरा माल रसूल पाक पे निछावर कर दिया। अरब की वो खातून जिसके पास अल्लाह ने उस जमाने में करोड़ों नहीं खरबों अता फरमाया था, मगर अल्लाह अल्लाह जब हुजूर की रफाकत में आई और
سرکار کی صحبت ملی، ایسا پہلے ہی طاہرہ تھی، مگر اللہ اللہ حضور کی رفاقت اور صحبت نے جو ان میں تبدیلیاں پیدا کی۔ جب شیب ابو طالب آیا تھا ابو طالب کی گھاٹی میں، جب سارے مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا، ایک تحریک ایک مشن چلایا تھا، کوئی بھی ان کا سپورٹ نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، ایک سماجک بہشکار رسول پاک اور صحابہ کا کیا گیا، اور سرکار کو مکہ سے جو ہے باہر آبادی پہ جانے کے لیے لوگوں نے کہا۔ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی جو ابو طالب کی ملکیت میں تھی، جس کو شیب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سرکار 3 سال شیب ابو طالب میں رہے، اور مکہ والوں نے اس قدر نظم بنایا، نسق بنایا، اور اس قدر اپنا مشن چلایا، کوئی بھی محمد ان کے ساتھیوں کو کھانا پہنچانے جائے گا، سارا مکہ ان کا بائیکاٹ کرے گا، اگر کوئی ان سے ملتا ہوا جلتا ہوا اور ان سے بات کرتا ہوا ملا، اس کا بھی ہم اپنے سماج اپنے قبیلے سے بائیکاٹ کریں گے۔ اس قدر زبردست مکہ کے لوگوں نے تحریک چلائی۔ 3 سال تک سرکار شیب ابو طالب میں رہے ہیں، جناب خدیجہ ادھر ہے، سرکار کے صحابہ شیب ابو طالب میں، نہ کھانا جائے، نہ پانی، نہ دانا، نہ سواریاں اور کچھ جائے، اس طرح کٹھین 3 سال گزرے ہیں۔ اللہ اللہ اس زمانے میں شیب ابو طالب میں جب کھانا ختم ہو گیا، روایتوں میں راوی لکھتے ہیں، محدثین نے بیان فرمایا ہے، اونٹ کا چمڑا گلا گلا کے صحابہ کھانے لگے، مگر وہ تو جس زمانے میں خدیجہ بھی شیب ابو طالب کے اندر ہے، کسی نے کہا تھا اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو مال عطا فرمایا، عرب کی بادشاہت کی زندگی تمہیں ملے، ملکہ جیسی زندگی گزارنے والے، سارے عرب میں طاہرہ سے لقب سے مشہور، اے خدیجہ شیب ابو طالب کے وہ 3 سال تمہارے کیسے گزرے؟ نہ جہاں پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ کنیزیں ہیں، نہ باندیاں ہیں، وہ کیسے گزرے جہاں کسی چیز نہیں ہے؟ اور اے خدیجہ تم نے تو پہلے ملکہ کی زندگی گزاری ہے، بادشاہوں کی طرح زندگی اور طرز گزاری تھی، اس 3 سال شیب ابو طالب کے تمہیں بہت کٹھن لگے ہوں گے۔ جناب خدیجہ کا ایمان افروز جواب سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ جناب خدیجہ نے کس قدر اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں فرشتہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہاں پانی نہ تھا، دانا نہ تھا، کھانا نہ تھا، کنیزیں نہ تھی، باندیاں نہ تھی، مگر اللہ اللہ میرے پاس اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا حبیب تھا۔ ہزاروں پریشانیاں تھی شیب ابو طالب میں، مگر اللہ گواہ ہے خدیجہ ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھتی ساری پریشانیاں کافی ہو جاتی۔ ایک نظر جب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ یہ جناب خدیجہ اللہ اللہ اس قدر اسلام میں انہوں نے مدد کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل اسلام کی وہ مادران شفیع، اہل اسلام کی وہ مادران شفیع، بانوانے طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوانے طہارت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کیفی امن و اما، سیما پہلی ماں کیفی امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جناب خدیجہ ہیں۔ اللہ اللہ سرکار سے نکاح ہوا، اب اس کی برکتیں کیا ملی؟ سرکار کے صاحبزادی حضرت قاسم حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 صاحبزادیاں رسول اللہ کی، ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، اور ایک صاحبزادی جس کو سیدۃ النساء العالمین کہا جائے جناب فاطمہ زہرا، وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ اللہ اللہ بتائیے کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ کسی نے جو ہے جناب خدیجہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ، عقیدت کا نذرانہ پیش کیا تھا، کہتا ہے کہ کس قدر چمکا ہے محو اختر تیرے گھر کا، کس قدر چمکا ہے محو اختر تیرے گھر کا، جبریل امی ہے شیدا تیرے گھر کا، فیضان نظر سب پر ہے تیرے گھر کا، ممنون ہے دین پیغمبر خود تیرے در کا، پائندہ تیرے درس نبوت کے چشمے ہے، تو محسن ہے زندگی شاہ امم ہے، محفوظ جہاں تیرا ہر نقش قدم ہے، مجھ کو اسی شیب ابو طالب کی قسم ہے، تو شمع رسالت کی وہ فانوس بنی ہے، اب تک تیری چادر در انصاف پہ تنی ہے، کیوں کر رتبہ میں ہو کوئی تیرے برابر، آخر کیوں کر کہلائے کوئی تیرا ہمسر، اور علی تیرے داماد، مصطفیٰ تیرے شوہر، حسنین نواسے زہرا تیری دختر، جہنم تیرے دشمنوں کے لیے مقدر ہے، اور
जन्नत तेरी नालें उठाने का सिला, जहन्नम तेरे दुश्मनों के लिए मुकद्दर है और जन्नत तेरी नालें उठाने का सिला। ये जनाब ज़हरा है, ये मकाम मनसब अल्लाह ताला ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमाया। आप गौर कीजिए, पहला निकाह सरकार ने बेवा से फरमाया। उम्मत को सरकार ने ये तालीम दी, तुम सैयबा से निकाह करो। हुजूर का मामला अलग था बात चीजों में। हजरते जाबिर आते हैं सरकार की बारगाह में, निकाह किया? हाँ, किससे? बेवा से। आका फरमाते कंवारी से करते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आ रहे हैं, उन्हें भी यहाँ उम्मत के लिए ये कहा, मगर सरकार ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से निकाह, इसमें उम्मत के लिए बहुत बड़ी हिकमतें थी। एक जनाबे आयशा सिद्दीका को छोड़कर बाकी जितने निकाह रसूलुल्लाह ने फरमाए हैं या तो बेवा हैं या मुतल्लका हैं। जनाबे आयशा को छोड़कर, हजरत आयशा क्या, ये तो अबू बकर सिद्दीक की दुआ थी। हजरत अबू बकर कहते थे नज़्रो इला वजह रसूलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मेरा जो है हमेशा मेरी निगाह मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे रहे। वल मालो इन्फाक अला रसूलिल्लाह, मेरा माल रसूलुल्लाह की बारगाह में खर्च होता रहे। वबनती अला बेटे रसूलिल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है मेरी बेटी मुस्तफा जाने रहमत की निकाह में। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की दुआ थी। जनाब आयशा को छोड़कर जितने निकाह फरमाए, हजरत खदीजा बेवा है, हजरत ज़ैनब मुतल्लका है, हजरत सौदा, हजरत जुबैरिया, हजरत मारिया कनीज हैं, जिनसे निकाह फरमाए कनीज बेवा या मुतल्लका है जनाबे आयशा को छोड़। इसीलिए हुजूर इतना प्यार करते थे। अल्लाह अल्लाह, मिशकात में हदीस है, कितनी प्यारी हदीस है। हजरत खदीजा का विसाल हो गया, विसाल हो गया। सरकार मदीना में आ गए, हिजरत हुई और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे बने। अब हुजूर के निकाह में जनाब आयशा भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, हजरत जुवैरिया भी हैं, हजरत हफ्सा और सौदा बिन्त ज़मआ, ये सब। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत हजरत खदीजा से फरमाई, यहां तक आता है कि उम्र भर जिक्र करते रहे। जिन औरतों को जनाब खदीजा से ताल्लुक था, जो सहेलियां थी हजरत खदीजा की, हर अच्छे दिन में सरकार उनके पास गोश्त भेजा करते, जाओ ये खदीजा की सहेलियों को देखे आओ। और हुजूर इतना दर्द रखते थे, उनकी सहेलियों को जिंदगी में न भूला। एक मरतबा ऐसा वो मदीना का वाकया है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के दरमियान हैं और हुजूर ने हजरत खदीजा का जिक्र किया। अब उनको तो विसाल हो गए, वक्त गुजर गया है, सालों साल गुजर गए। और अब जो सरकार के निकाह में है जनाबी आयशा, उम्मे सलमा, हजरत सौदा, जुवैरिया, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, हुजूर उन अज़वाज मुत्तहरात के दरमियान हजरत खदीजा का जिक्र करते हैं, अरब के उस मक्का के हालात का जिक्र किए। और हुजूर फरमाते हैं कि खदीजा ने किस कदर अपने माल से इस्लाम में मदद दी। उम्महातुल मोमिनीन में से एक कहती है, या रसूल अल्लाह, आप अभी तक उस अरब की बूढ़ी को याद रखे हो? 40 साल की उम्र में निकाह हुआ था, सरकार 25 साल के। जाहिर बात है उम्महातुल मोमिनीन में से एक कहती है, रसूल अल्लाह अब तो वो विसाल फरमा गई, मतलब यह है उन्हें सालों साल गुजर गए, अभी तक आपने उस अरब की बूढ़ी को याद रखा है? सरकार फरमाते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को हुजूर ने फरमाया, मुझे आज के बाद खदीजा के ताल्लुक से कुछ मत कहना, मैं उन्हें याद करूं। अरे मेरे रब ने मेरे दिल में खदीजा की मोहब्बत डाली है, मुझे आज के बाद खदीजा के ताल्लुक से मत कहना, मेरे रब ने मेरे दिल में खदीजा की मोहब्बत डाली है। और ये वो मेरी बीवी है, जब सबने हाथ छोड़ा था जनाब खदीजा ने अपने माल से इस्लाम में मदद फरमाई। करोड़ों रुपया, खरबों रुपया जिनके पास है, मगर हुजूर के झलक के लिए सारा सरमाया जनाब खदीजा ने मुस्तफा के कदमों में निछावर कर दिया। इसलिए कि जनाब खदीजा को मालूम है ये आखिरी पैगंबर है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, इसलिए आया है कि सबसे पहले औरतों में जनाब खदीजा ईमान लिया। सबसे पहले अव्वलो मन असलमा मिनन निसा, सबसे पहले औरतों में जो ईमान ले आई
یا خدیجہ ابنۃ خویلد، وہ خدیجہ بنت خویلد عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئی، اور انہوں نے حضور کو اس زمانے میں دیکھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس دور میں دیکھا، اور اس وقت بھی جب کوئی نہ ساتھ تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں سفر میں شیب ابو طالب کے 3 سال میں کوئی ہے تو جناب خدیجہ، کوئی ہوتا رفاقت چھوڑ دیتا، مگر اللہ اتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی شان جناب خدیجہ کو، خربوں پتی جو ہے خربوں روپیہ اللہ تعالیٰ نے، مگر حضور پہ اپنا سب کچھ نچھاور کیا، اور یہی بات ہے، اور حضور کو ہر وقت تسلی دیتی تھی۔ پہلی وحی نازل ہوئی، مشکات بخاری شریف میں ہے، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے پکڑا تھا، جناب جبریل نے، اور سرکار گھبرائے۔ بخاری شریف میں باب و بدل وحی، پہلا چیپٹر بخاری شریف کا ہے باب و بدل وحی، وحی کی ابتدا کا بیان، شروعات کا بیان۔ وہ حال تھے کہ جب شروع میں وحی اترتی تھی تو سرکار بھی پسینہ آتا تھا۔ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارے، پہاڑ ریزہ ہو جائے۔ اب شروع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہے، پسینے اطہر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو ہے کپکپی طاری ہے۔ پہلا موقع ہے سرکار غار میں تھے، فرشتے نے دبوچا پکڑا، اور جو ہے سرکار جو ہے حضور کی حالت دیگر ہو گئی، وہاں سے آئے، اور ٹھنڈی کا دور تھا، فوراً گھر پہ آئے، اور گھر پہ آ کے جناب خدیجہ سے کہ یا خدیجہ زملونی، اے خدیجہ چادر اوڑا، اور چادر اوڑھ کے سرکار بیٹھ گئے، جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے رسول اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا، آپ رشتہ داری نبھانے والے، آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والے، آپ غریبوں کو سہارا دینے والے، آپ یتیموں کی پرورش کرنے والے، آپ رشتہ داری کا حکم دینے والے، آپ برائی سے روکنے اچھائی کا حکم دینے والے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ رسول پاک کی حد درجہ اگر کسی نے خدمت کی ہے تو جناب خدیجہ نے کی، یہ جو ہے، اور زملونی مجھے چادر اوڑا، یہ وہ وقت تھا کہ جب قرآن اترا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اندازہ لگائے آج مجھے اور بھی کچھ خطبہ حجۃ الوداع وغیرہ بیان کرنا تھا، مگر اسی میں وقت نکل گیا۔ خیر، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جناب خدیجہ کو ملی، اور یہ وہ دور جس دور کے حالات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تب ایسا لگتا ہے کہ کیسا کٹھین دور، کن کٹھین وادیوں سے مصطفیٰ جان رحمت گزرے، اور اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی کھڑی ہیں جناب خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کل عرض کیا تھا اس خطبہ میں ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا اس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جو مقام اور شان بیان کے، ان ابن اخی ہادہ محمد بن عبداللہ لہو نبعٌ عظیم و خطر جمیل، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے جو ان قریب تم دیکھ لوگے۔ انہ لا یزن برجل الا رجا بی، اس کو دنیا کے جس آدمی کے ساتھ تولو میرے بھتیجے کا پلہ سب سے بھاری رہے گا۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واسی پہ شائع ہدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی کسا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی کسا، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امیں، تو ہی سرور ہر دو جہاں شہا، تیرا
مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا